بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیملی پلاننگ کی مہم چلانا یا اجتماعی سطح پہ اس کی کوشش کرنا نسل روکنے کی، یہ تو بالکل حرام ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی مستند دارالافتاء، چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہو یا کوئی اور مسلک ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی نصوص بے انتہا واضح ہیں کہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت زیادہ حریص ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دور اور تھا، اس میں تو آبادی بہت کم تھی اور آج آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس وقت آبادی کو بڑھانے کا حکم تھا، آج اگر نبی ہمارے دور کی آبادی کو دیکھ لیتے تو یہ حکم نہ دیتے۔ تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آبادی بڑھانے کا حکم دیا، اس کی ریزن آپ نے یہ نہیں بیان فرمائی کہ چونکہ ہم لوگ بہت ابھی تھوڑے ہیں تو اس لیے آبادی بڑھاؤ، بلکہ اس کی ریزن آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ یعنی کثرت، زیادہ ہونا بذات خود ایک مطلوب ہے، یہ خود ایک مقصد اور مطلوب ہے، اور وہ فخر بھی قیامت کے دن۔ ہاں، اور قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ تو قیامت میں جتنا ٹائم ہے تو وہ یعنی اس دوران کثرت ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کے بعد تو پھر کثرت نہیں ہو سکتی نا۔ تو قیامت تک کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا دور اس میں آ گیا ہے۔ اور ویسے بھی کمپٹیشن ہے دنیا میں، اگر ایک قوم کی آبادی کم ہوتی ہے تو دوسری قوم کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پھر آبادی کا ریشو دوسری قوموں سے بڑھانا پڑے گا۔ تو یہ تو اس پر تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ باقی انفرادی طور پر کوئی فیملی پلاننگ کرتا ہے تو پلاننگ کا اگر مقصد یہ ہے کہ میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میرے کتنے بچے ہونے چاہیے، یہ 100% غلط ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ آج کل جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میرے 3 ہونے چاہیے، میرے 4 ہونے چاہیے، میرے 10 ہونے چاہیے، میرے 12 ہونے چاہیے، اس کے بعد میں روکوں گا۔ تو یہ چھوڑ دیں آپ، یہب لمن یشاء اناسا۔ اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں گفٹ دیتا ہوں، ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں۔ جس کو چاہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں گفٹ کرتا ہوں۔ تو جب اولاد کو اللہ نے گفٹ قرار دے دیا تو اس میں 12-13 کی بات نہیں ہے، جتنے ہوں گے وہ گفٹ ہی ہوں گے۔ اور اس گفٹ پر اتنا بڑا شریعت نے حکم دیا ہے کہ عقیقہ کیا جائے، یعنی لڑکا ہے تو 2 بکرے کاٹے جائیں خوشی میں، لڑکی ہے تو 1 بکرا کاٹا جائے خوشی میں۔ تو اور یہ 15ویں بچے کے بعد بھی 2 بکرے کاٹنے کا حکم ہے۔ اگر 15واں غلط ہوتا تو شریعت کہتی 4 5 6 7 کے بعد اب نہ کاٹو، اب یہ گفٹ نہیں ہے بلکہ اب یہ ٹینشن ہے۔ تو ہر بچے کی پیدائش پہ ہمیں بکرا کاٹنے کا حکم ہے خوشی میں۔ تو پلاننگ کا یہ مطلب کہ اتنے ہو جائیں اتنے نہ ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کر سکتے ہیں 2 صورتوں میں، کہ عورت کے لیے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، میں جیسے بتاتا ہوں نا، ایک بچہ وہاں ٹیں 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 کر رہا ہے، ادھر بھی دوسرے کی بھی ٹیں ٹیں کی آواز آ رہی ہے، اسی کے قریب العمر ایک اور ہے جو وہاں سے شور مچا رہا ہے، تو خواتین بہت جھنجھلا جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اکٹھے اتنے سارے نہیں سنبھل رہے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی تھوڑا گیپ ہو جائے ان کے درمیان تو یہ جائز ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، اسلام کی ترغیب کے خلاف ہے، مگر بہرحال جائز ہے کہ آپ اس نیت سے گیپ کر لیں کہ جو ہے نا 2-3 بچے اکٹھے سنبھالنا، یہ جڑواں ہو گئے، ٹوئنز ہو گئے، تو ان ٹوئنز کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگلی دفعہ بھی 2 آ گئے ٹھیک ہے نا، تو وہ عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو مشکل اس لیے نہیں ہے کہ بچے کی جو آگے بچے آتے ہیں نا وہ پرانے والے بھی ان کو سنبھالتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن چلیں اگر کوئی نہیں سنبھل رہے کسی سے تو روک سکتا ہے۔ دوسرا اس نیت سے کہ عورت کی صحت واقعی کمزور ہو، یہ بات خوب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حمل روکنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دیا گیا ہے کہ بچے پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے، بچے پیدا کرنے سے صحت جب خراب ہوتی ہے جب اس کو خوراک صحیح نہ ملے۔ اگر خوراک پراپر ملتی رہے تو صحت، عورت کی صحت کا راز ہے اس میں، جس پر میں پچھلے ہفتے پورا تفصیل سے ڈاکٹروں کے حوالے سے بیان دے چکا ہوں کہ عورت اگر جوان رہنا چاہتی ہے، اپنی فٹنس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور زیادہ لمبی عمر چاہتی ہے تو اس کو اس پروسیس سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اگر واقعی کسی کی صحت خراب ہے اور اس کو مستند ڈاکٹر کہتا ہے یا خیال ہے کہ بھئی اگلا بچے میں عورت کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اس نیت سے وقفہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس وقفے کا مقصد عورت کی صحت ہونی چاہیے، بچوں کی پیدائش میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی صحت ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے کسان جو ہے نا کھیت میں کیا کرتے ہیں، ایک پیداوار کے بعد کھیت کو کچھ عرصے کے لیے خوراک دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ کھیت اپنی توانائی دوبارہ بحال کر لے اور زیادہ پیداوار دے سکے۔ تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسان جب 2 پیداوار کے درمیان وقفہ کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ پیداوار کم ہو، بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ زمین کی طاقت بحال رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی قرآن میں کھیت سے تشبیہ دی ہے۔ بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی توہین کی ہے، تو بھائی کھیت کا مطلب وہ والا کھیت نہیں ہے جو پیاز ٹماٹر پیدا کرے، وہ کھیت جو انسانوں کو پیدا کر رہا ہے،
وہ کھیت جس سے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں, جس سے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوتے ہیں, جس سے ملک کا دفاع کرنے والے فوجی پیدا ہوتے ہیں, تو یہ عورت کی توہین نہیں ہے, عورت کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ معاشرے کو ایسے مفید افراد دے رہی ہے. تو اس میں بھی وقفہ اس نیت سے کہ تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے اور یہ معاشرے کو کارآمد افراد زیادہ سے زیادہ دے سکے, تو اس نیت سے اگر کوئی وقفہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اس میں پیداوار کو روکنا نہیں ہے بلکہ پیداوار کو بڑھانا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تربیت کا مسئلہ کہ ڈاکٹر تھوڑی چور چکے پیدا ہوں گے جب اتنے سارے بچے ہوں گے, تو یہ اشکال لوگ کرتے ہیں. تو بھائی اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو ایک بھی چور ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور اگر تربیت کریں گے تو 15 بھی انشاءاللہ کارآمد افراد نکلیں گے. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, ہم اسباب کے مکلف ہیں.